بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ومقام آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بجدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارا پہلا سالانہ جلسہ بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آج یہ تیسری نشست ہے۔ 2 نشستیں پہلے گزر چکی اور آج کے ہمارے مہمان اور محترم شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایک عرصہ سے تقریباً 12-13 سال سے محاکم خبر کے اندر مترجم کی حیثیت سے کام سر انجام دے رہے ہیں۔
اس کے علاوہ وہاں کی اسلامک سینٹر یعنی جالیات 3 یا 4 جالیات کے اندر مترجم و داعی کی حیثیت سے اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیم جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے احباب ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 17 سال کا عرصہ متحدہ امارات کے اندر محاکم کے اندر یعنی سپریم کورٹ کے اندر گزار چکے ہیں، اور وہاں بھی روزانہ یعنی ڈیلی ریڈیو کے اندر محترم کے دروس اور فقہی مسائل سوال و جواب کی صورت میں ایک لمبا عرصہ عوام الناس کے سامنے بیان کرتے رہے ہیں، اور یہاں پر بھی الحمدللہ ہر جمعے کو اور ہر سوموار کو ریڈیو سعودی کے اندر شہر کے دروس 3 اور 3:30 بجے کے درمیان نشر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتب کے مصنف بھی ہیں، بہت ساری کتب کو تعلیف کر چکے ہیں، بہت ساری کتب عربی کے ترجمہ بھی کر چکے ہیں الحمدللہ۔ باقی میں انشاءاللہ تفصیل آپ دوستوں کے سامنے بعد میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے یہاں سے مستقل طور پر کارروائی کو شروع کریں، میں اپنے اس جالیات کے مدیر اور بہت ہی شفیق مدیر کہ الحمدللہ جتنا بھی ان کی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا یعنی سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر میں 1 سال سے ان کے پاس یہاں پر ہوں، دوستانہ ماحول کے اندر جو ہے وقت ہمارا گزر رہا ہے، اور الحمدللہ اس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہو رہا ہے دینی مجالس کے اندر۔ تو اسی معاملے میں انشاءاللہ شیخ محترم کو دعوت دوں گا یہاں پر اسٹیج کے اوپر آئیں اور اس موضوع کے متعلق اور مزید سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند کلمات جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں۔ فضیلت الشیخ شیخ ابو فہد محمد التویجری فلیتفضل مشکورا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي فضيلة الشيخ أبو عدنان محمد منير القمر على تخطيه لهذه الصعاب والذي قد أتى من الخبر بدعوة من المكتب التعاون بالدعوة والإرشاد وفرع الجالية الفيزية إلى هذا اليوم المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق والسداد. ثم بعد أيها الإخوة نشكركم جميعا على حضوركم، وما أتيتم إلا من أجل الفائدة، فمن أتى منكم من محافظات شتى سواء بالنقل أو بطريقته الخاصة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. ونشكر مرة ثانية فضيلة الشيخ على إلقاء هذه المحاضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه، فليتفضل مشكورا معذورا وجزاه الله خيرا. شیخ محترم نے آپ دوستوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، اس سننے کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے شیخ محترم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ اتنے لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید ترقی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی، اور اس کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ دوستوں کے سامنے پڑھی ہے۔ مختصراً ترجمہ آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ پہلی آیت مبارکہ
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہمارا یہ موضوع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، جیسے تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کا بڑا خواہش مند ہے، ایمانداروں کے ساتھ بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ دوستوں کے سامنے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، والناس اجمعین اور تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جزء اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی فقط لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی نہیں کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل نہیں کرتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں پر ہمارا عمل ہو۔ اور بہت سارے لوگ جو زبانی محبت کرتے ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، لیکن فقط زبان تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عملی طور پر ہماری زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری وزارتیں، ہماری تجارتیں، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات، یہ سارے کے سارے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری زندگی جو آخرت کے اندر آنے والی ہے وہ اس کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال میں مزید آپ اور شیخ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، باقی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین میں شیخ محترم سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تو اپنے اس موضوع کو آپ دوستوں کے سامنے بیان کریں، اور ایک مرتبہ پھر شیخ محترم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا لمبا سفر کر کے وہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو، کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن سنت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ دوستوں کا بھی نہایت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور و دراز علاقے سے یہاں پر تشریف لائے۔ جگہ کم ہونے کے پیش نظر دوسرے کمرہ کے اندر ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، تو اس لیے کہ میزا سے بھی دو گاڑیاں والی ہیں، ان کو جو ہے وہ ادھر ہی جگہ ملے گی، جو ادھر دوسری طرف لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے دو پروگرام جو باقی ہیں ان کے اگر پہلے تشریف لائیں گے تو پہلی جگہ پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ تو میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین آپ دوستوں کے سامنے بیان کریں۔ جزاک اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي،
रब आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब अन यहज़ुरून आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ और हम्द व सना खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है। वो खालिक व मालिक जिसने हमें अनगिनत नेमतों से नवाज रखा है। हम पर उसकी इस कदर नेमतें हैं कि अगर हम उन्हें शुमार करना चाहें तो ये बात हमारे बस से बाहर है। जैसा कि ख़ुद रब्ब कायनात ने अपनी किताब मुक़द्दस सूरत इब्राहीम और सूरत नहल में फ़रमाया है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना भी चाहो ला तुहसूहा तो तुम नहीं गिन सकते। उसकी इन नेमतों, उसके अस्माए हुस्ना, उसके कलिमात, इनकी इस कदर तादाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल कहफ में इरशाद फरमाया है, लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, अगर इस रुए ज़मीन पर जितना भी पानी है, समुंदर की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में, झीलों की शक्ल में, तालाबों और जौहरों की शक्ल में, अगर इस सारे के सारे पानी को स्याही बना दिया जाए और बनी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत का हर फर्द लिखने बैठ जाए, अल्लाह की हम्द व सना, उसकी तारीफ, उसके अस्मा और उसकी नेमतों का शुमार फिर भी नहीं होगा। और आगे चलकर सूरह लुक़मान में फरमाया, वलौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, अगर रुए ज़मीन के तमाम दरख्तों की कलमें बना दी जाएं, रुए ज़मीन के तमाम दरख्तों को काट कर उनकी कलमें तैयार की जाएं, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर, और इन समुद्रों जितने 7 समुद्र और ला जाएं, मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की कलिमात फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस कदर नेमतों और इस कदर मरातब से नवाज रखा है। उसकी उन बेशुमार नेमतों में से यही एक नेमत क्या कम है कि उसने हमें इंसान बनाया है। उसने हमें इंसान बनाया। वो चाहता तो हमें किसी भी मखलूक में पैदा फरमा सकता था, चौपायों में, परिंदों में, दरिंदों में, चरिंदों में, किसी मखलूक में हमें भेज सकता था। उसने हम पर अजीम इनाम फरमाया कि हमें बनी आदम, हमें इंसान बनाया, उस मखलूक में से पैदा फरमाया जिसके बारे में उसने खुद कुरान करीम में फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तकरीम, बनी आदम को इज्जत से नवाजा है। बनी आदम को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, क्राउन ऑफ द क्रिएशन, पूरी कायनात का सरताज। ये बनी आदम जिनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया, और सिर्फ इंसान पैदा करके छोड़ देता और हमारे लिए भेजा दिमाग, अक्ल नाम की चीज़ हमें अता ना फरमाता, तो आप जानते हैं कि इंसान की शक्ल, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 पाँव, मुकम्मल इंसानी शक्ल, सिर्फ अक्ल ना हो तो क्या हाल होता है। रालें बह रही हैं, बाछों से रालें बह रही हैं, कपड़े का होश नहीं, अपना होश नहीं, बच्चे पीछे लगे हुए हैं, पत्थर मार रहे हैं, वो भी इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अक़ल अता फरमाई ताकि खैर और शर के दरमियान हम फ़र्क कर सकें, ताकि हम अपने लिए आखिरत संवारने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर सकें, सामान मुहैया कर सकें। उस अक़ल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस पूरी इंसानियत में से भी मुमताज़ कर दिया। वरना अक़ल ना हो और सिर्फ ये इंसानी शक्ल हो
تو इस शक्ल का एक जानवर भी समुद्र में पाया जाता है। उरूसुल बहर के नाम से अरबों में उरूसुल बहर और फारसी वाले उर्दू वाले जल परी के नाम से एक जानवर को जानते हैं, जिसे उलमाए किराम ने अपनी किताबों में हयातुल हैवान दमीरी, हयातुल हैवान जाहिज, उन्होंने अपनी किताबों में जिक्र किया कि समुंदर में जानवर है, औरत, खूबसूरत औरत की मुकम्मल शक्ल उसमें मौजूद है, लेकिन उसके पास अक्ल नहीं। अल्लाह ने हमें अक्ल अता फरमाई है और तमाम कायनात में से अशरफ और आला बना दिया है। और इंसान तो बेशुमार हैं, दुनिया भरी हुई है, डेनमार्क भी इंसानों से भरा हुआ है, यूरोप, अमेरिका, वो सारे इंसान हैं। अल्लाह ने हमें एक अजीम नेमत ये अता फरमाई कि हमें मुसलमान बना दिया। वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, उनकी भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें, उनके दो हाथ, हमारे दो हाथ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाज दिया। उसने हमें, आप पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा मजहब है जो हर वक्त हरे कृष्णा हरे रामा गा रहा है। अल्लाह चाहता तो हमें उस खाते में पैदा कर देता, कोई हमारा जोर था? हमें हिंदुओं के घर में पैदा कर देता, हमें सिखों के घर में पैदा कर देता। आज हम यहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने, सुनने, मसाजिद में हाजिरी देने, कुरान करीम पढ़ने की बजाय हमारे हाथों में गीता ग्रंथ होती, हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस अजीम नेमत से नवाजा कि उसने हमें मुसलमान बना दिया। और वो दीन इस्लाम जो तमाम अदियान का, साबका अदियान का नासिख, तमाम अदियान से आला और तमाम अदियान से कामल और मुकम्मल दीन है, अल्लाह ने हमें वो दीन अता फरमाया। दीन इस्लाम जिसके कामल और मुकम्मल होने की शहादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से खुद दी और फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है, तुम पर अपनी नेमत का इत्माम कर दिया है और तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। वो दीन अल्लाह ने हमें अता कर दिया जो तमाम अदियान से आला, औला, मुकम्मल और कामिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान कब फरमाया? आज से 1450 बरस पहले मैदान अरफात, जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा अदा फरमा रहे हैं, अल्लाह ने आसमान से यह आयत नाज़िल फरमाई और इस आयत के नज़ूल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 और चंद दिन ऊपर जिंदा रहे और उसके बाद इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लाह ने यह ऐलान कर दिया कि हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। लेकिन अफसोस ये है कि आज तक बहुत सारे मौलवियों को ये बात समझ में नहीं आ सकी। अवाम की बात नहीं, बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं उन्हें आज तक ये समझ नहीं आ सका कि अल्लाह का दीन मुकम्मल है कि नाकिस है। आज भी वो कोई ना कोई नमाज डाल देते हैं, कोई ना कोई रोजा डाल देते हैं, कोई ना कोई 11वीं 14वीं और कोई ना कोई नया काम डाल देते हैं, गोया के नाउज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें मुसलमानों में नाकिस छोड़ी, दीन मुकम्मल नहीं दिया। अल्लाह ने कहा दीन मुकम्मल कर दिया, मौलवी आज तक इसको मानने के लिए तैयार नहीं, बिदआत घड़े चले जा रहे। अल्लाह के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। और बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस दुनिया में जो सबसे आला चीज है, जिस चीज को खैर कहा जा सकता है, जिस चीज को बेहतर और भलाई का नाम दिया जा सकता है, अल्लाह ने वो सब चीजें हमें अता फरमाई हैं। जुमे का दिन है और ये जुमे का दिन भी पूरी इस तारीख से, पूरे कैलेंडर से, साल के सारे दिनों से, बल्कि इस पूरी तारीख इंसानी पर जब जब सूरज निकलेगा और जब तक सूरज निकलता रहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उन तमाम दिनों में से सबसे अफजल तरीन दिन
जुमे का दिन है। सही हदीस, इरशाद फरमाया खैर यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमा, बेहतरीन दिन जिस पर कि सूरज चढ़ता है उन दिनों में से बेहतरीन दिन जुमे का दिन है। अल्लाह ने वो दिन हमें अता फरमाया। हमसे पहले कुछ कौमें गुजरी हैं, यहूद गुजरे हैं, नसारा गुजरे हैं। यहूदियों को अल्लाह ने कौन सा दिन दिया? यौम सब्त, असहाब सब्त के नाम से मारूफ हैं। ईसाइयों को इतवार का दिन दिया, संडे सर्विस करने वाले। मुसलमान सबसे आखिर में आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो दिन अता फरमाया जिसकी मिसाल दूसरे किसी मजहब में नहीं है। खैर यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमा। खैरुल हदीस किताबुल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बेहतरीन किताब, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह। खुतबा में आप ये सुनते रहते हैं कलिमात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को भी हदीस करार दिया है, और कुरान करीम ने खुद कुरान करीम को हदीस करार दिया है। अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस। हमारे यहां हदीस का लफ्ज हम हजम करने को तैयार नहीं। अगर किसी के साथ लफ्ज अहले हदीस लग गया, हम उसे मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने कुरान में कुरान को हदीस कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। बेहतरीन किताब हमें दी, बेहतरीन दिन हमें दिया। हमें अल्लाह ने हर बेहतरीन चीज दे दी, और अल्लाह ने हमें भी बेहतरीन करार दे दिया। आपको, मुझे, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत के लोग हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत के लोग हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। हम हर किस्म की बेहतरीन चीजें अता फरमा दी, और खुद हमें अल्लाह ने बेहतरीन कर दिया, बेहतरीन करार दे दिया। बस एक छोटा सा हमें काम करना सौंप दिया, छोटी सी ड्यूटी हमारी लगा दी, तब जाके बेहतरीन बनेंगे। ये नहीं कि जो इंसान है, जो मुसलमान है बेहतरीन है, बल्कि कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास। आगे ड्यूटियां हैं, आगे ड्यूटियां हैं कि तुम नेकी का हुक्म दो तब बेहतरीन हो, बुराई से लोगों को रोको तब बेहतरीन हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम्हारा अल्लाह की जात पर ईमान। और तमाम अंबिया किराम में से बेहतरीन नबी, बेहतरीन दीन हमारा, बेहतरीन दिन हमारा, बेहतरीन किताब हमारी, और बेहतरीन नबी हमारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बेशुमार नबी आए। अंबिया और रसूल का एक तवील सिलसिला, लेकिन उन तमाम अंबिया के इमाम, उन तमाम अंबिया के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को साबित कर दिया कि तमाम अंबिया के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। जब मेराज करवाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों से बातें की, किसी से पहाड़ पर बुलाकर बातें की, किसी को मछली के पेट में बुलाकर बातें की, लेकिन जब हमारे नबी की बारी आई तो अपने पास बुलाकर बातें की। कितना फर्क है। और मेराज के वक्त, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाने के लिए बुलाया, शरफ से नवाजने के लिए बुलाया, तो मक्का मुकरमा से उठाया और मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया। बुराक के जरिए एक जानवर छुपाया जिसकी स्पीड इतनी है कि जितनी बरकी रो, बुराक यानी बरकी रो, बिजली की सी तेजी से चलने वाला,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جانور کا ایک قدم یہاں سے اٹھتا اور دوسرا قدم اتنی دور جا کر پڑتا جتنی دور انسان کی نظر پڑتی ہے. اس جانور پر سوار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں پہنچایا اور وہاں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں سب کو مسجد اقصی میں اکٹھے کر لیا اور وہاں 2 رکعت نماز کی جماعت کا وقت آیا تو اس وقت جماعت کس نے کروائی؟ مسند امام احمد صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے کہ تمام انبیاء، آدم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام موجود، تمام انبیاء موجود ہیں اور امامت کا شرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء کے امام، تمام رسولوں کے امام، تمام انبیاء اور رسول کے سردار. اللہ رب العزت نے ہمیں نبی دیا تو وہ بھی دیا جو سب کا امام ہے. جس انداز سے بھی سوچیں اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ جس مہینہ میں آپ پیدا بھی ہوئے اور جس مہینہ میں آپ فوت بھی ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول میں اور اس دنیا سے رخصت ہوئے ربیع الاول میں. خوشی منائے، کیا توجیہ ہو سکتی ہے اس بات کی کہ جس مہینہ میں نبی فوت ہوئے ہیں تاریخ پوری کی پوری بالاتفاق اس بات کی قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں. کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلوائے، محبان رسول میں سے اپنا دعویٰ کرے اور 12 تاریخ کو وہ بھنگڑے ڈالے، قوالیاں گائے، ساز سنے، جھنڈیاں لگائے اور روشنیاں. شرم آنی چاہیے ایسے مسلمان کو. 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا تھا. 12 ربیع الاول کو حضرت عمر فاروق جیسا انسان، عظیم انسان، اپنا عقلی توازن کھو چکا ہے کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے. کس قسم کے عاشق ہیں یہ؟ کس قسم کے محبان رسول ہیں یہ؟ جس دن ہمارا نبی فوت ہو رہا ہے یہ خوشیاں منا رہے، مان لیتے ہیں کہ اسی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے تھے. صحابہ کرام کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا یا ہمارا تعلق زیادہ ہے؟ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، وہ 12 ربیع الاول کو رو رہے ہیں. اور اب 400-600 سال سے لے کر مسلمان خوشیاں مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو. اس کی کون سی توجیہ ہو سکتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صورت سے دیکھیں تو اعلیٰ، سیرت سے دیکھیں تو اعلیٰ، ہر اعتبار سے اس پوری کائنات کے، پوری بشریت کے، پوری نوع انسانیت کے سرتاج تھے. کہنے کو آپ کو بشر کہا جاتا ہے اور آپ بشر تھے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی ہما شما کی طرح کے بشر نہیں تھے. آپ بشر تھے، اس بات کو آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی، جس کے 10 چچے، 6 پھوپھیاں، 4 بیٹیاں، 3 یا 4 یا 5 مختلف اقوال کے حساب سے بیٹے، جس کے ماں باپ، جس کی اولاد، وہ بشر ہی تو ہوں گے. لیکن محمد بشر ولیس کالبشری کل یاقوتۃ حجر ولیس کالحجری. محمد بھی بشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری اور آپ کی طرح کے بشر نہیں. یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے، سڑک پر لگا ہوا پتھر، دیوار میں چنا ہوا پتھر، وہ بھی پتھر ہی ہے. جس طرح پتھروں میں سب سے قیمتی اور اعلیٰ پتھر یاقوت ہے، اسی طرح تمام انسانوں میں سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
سیرت میں صورت میں ہر اعتبار سے اعلیٰ. آپ کا سراپا، آپ کا جسم مبارک، آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کی خد و خال. صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، آسمان پر چڑھے ہوئے چاند کو دیکھتا، کبھی میں محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. میں موازنہ کر رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے حسین کون ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور صحیح مسلم کی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے طور پر دونوں کا موازنہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ انور اس تابناک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اتنا جمال، اتنا حسن اللہ رب العزت نے دے رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر داڑھی منڈوا دی جائے تو کیا حسن بڑھ جاتا ہے؟ مولانا، داڑھی منڈوا دینے سے کیا حسن بڑھ جاتا ہے؟ اگر تمام انسان اس بات کے قائل ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین حسین ترین انسان تھے، تو داڑھی سمیت تھے یا داڑھی کے بغیر تھے؟ پاکستان میں ایک شخص نو مسلم عبداللہ، جس کا سابقہ نام پیٹر ہے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے مختلف جگہوں پر جلسوں میں ایک بات کہی اور بڑی مزے کے ساتھ کہی. یقین مانے کہ مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات. انہوں نے کہا تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ سرگودا میں تقریر کی، خطبہ دیا جمعہ کا، کیسٹ میں نے سنی ہے. کہتے ہیں کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ تمہارا نبی داڑھی سمیت تمام انسانوں سے خوبصورت تھا، تم داڑھی منڈوا کر کون سی خوبصورتی تلاش کرتے ہو؟ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ وہ تو داڑھی کے ساتھ خوبصورت، اور تم داڑیاں منڈوا کر خوبصورت بننا چاہتے ہو. اور کئی نوجوان ایسے ہیں کہ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شادی ہو لے پھر دیکھیں گے کہ داڑھی رکھنی ہے یا نہیں. اللہ شاہد ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں 4 بیویوں والے لوگ موجود ہیں. مولوی ہیں، داڑیاں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، لمبی داڑیاں، 4 بیویاں. آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شادی ہو لے تو داڑھی رکھیں گے ورنہ بیوی نہیں ملے گی؟ داڑھیوں والوں کی 2 3 اور 4 بیویاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے حسین اور جمیل. حضرت حسان بن ثابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر فرماتے ہیں احسن منکا اجمل منکا، اے میرے نبی آپ سے زیادہ جمال والا، آپ سے زیادہ حسن والا. احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کوئی دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے جنا نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے میرے نبی آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے، جو آپ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے بنائے گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یہ تھی. اور سیرت ساری تاریخ 1500 سال کی گزر گئی، لوگ بیان کرتے آ رہے ہیں، بیان کرتے رہیں گے، نہ یہ سلسلہ ختم ہوگا، نہ وہ سیرت کا بیان مکمل ہوگا. اتنی طویل سیرت، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت، آپ کے شب و روز سیرت، آپ کا ہر مہینہ سیرت اور آپ کا ہر سال سیرت. پیدا ہونے سے لے کر وفات پانے تک 63 برس کا ہر لمحہ سیرت. اور گنتی میں 63 سال معمولی سی گنتی لگتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آج تک علماء کرام لکھتے آ رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں. ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے قلم توڑ دیا ہے؟ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے میں انتہا کر دی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں لکھا جا سکتا.
اب تو کافروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے. مسلمان تو مسلمان، کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے لکھنا شروع کر دیا. مائیکل ہارٹ نے 1978 میں ایک کتاب لکھی تھی جس میں 100 بڑے آدمی ذکر کیے. 100 موسٹ، بہت ہی زیادہ مؤثر، 100 مؤثر آدمی کا ذکر شروع کیا جو پوری تاریخ انسانی میں مؤثر ہیں. ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، لیکن جب پہلے نمبر پہ رکھنا چاہا تو کتاب میں وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے پیچھے پوچھیں گے کہ تم عیسائی ہو، عیسائی ہو کر بھی تم مسلمانوں کے نبی کو نمبر 1 پر لاتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، پوری تاریخ انسانیت میں مجھے ان کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں ملا. اب تو عیسائیوں نے، اب تو ہندوؤں نے لکھنا شروع کر دیا. آپ کے ہندوستان میں پچھلے دنوں ایک کتاب چھپی ہے چھوٹی سی، جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آ گیا ہے. کسی ہندو نے رشی کو بنیاد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی کتابوں کے حوالے سے کہا مسلمانوں کے نبی کا تذکرہ تو ہماری کتابوں میں، ہندی میں، سنسکرت میں بھی موجود ہے. مسلمان تو کیا ختم کر پائیں گے؟ اب تو ہندو بھی شروع ہو گئے، عیسائی بھی شروع ہو گئے، لیکن یہ سیرت کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا. اللہ نے سورۃ الانبیاء آیت 107 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور جہان کتنے ہیں؟ ہم تو عموماً کہتے ہیں کہ 2 جہان ہیں. یہی مشہور ہے نا، سرکار دو عالم، دونوں جہانوں کے سردار. لیکن سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ 18,000 سے بھی زیادہ عالم ہیں، 18,000 سے بھی زیادہ عالم ہیں. اور عالم سے مراد کیا ہے؟ چڑیا ایک عالم ہے، کوا ایک عالم ہے، انسان ایک عالم ہے، بھینس ایک عالم ہے، گائے. 18,000 سے زیادہ عالم کی باقاعدہ گنتی عرصہ ہوا کی جا چکی ہے. اور اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. صرف بنی نوع انسان کے لیے نہیں، صرف مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، اور قیامت تک آپ کی رحمت کا فیضان جاری رہے گا. آپ تو ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے تو آپ کی رحمت کے مظاہر شروع ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، انہوں نے زمزم، یہ چاہے زمزم جو عرصہ دراز سے بند پڑا تھا، اس کو کھودنا شروع کیا. خواب میں دیکھا، اشارہ مل رہا ہے کہ زمزم کھودو. زمزم کھودنا شروع کیا. لوگوں نے گزرتے ہوئے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ یہاں سے کیا پانی، کیا کنواں، پتھروں کے اندر سے کنواں نکالو گے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا نوح طوفان آنے والا ہے، کشتی بناؤ. انہوں نے ایک پہاڑی کے پہلو میں وادی میں کشتی بنانا شروع کر دی تو کہتے ہیں کہ یہ بڈھا ان پہاڑوں میں کشتی چلائے گا. اب وہ کیا جانے کہ اللہ رب العزت کا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے. عبد المطلب نے بئر زمزم کو کھودنا شروع کیا. لوگوں نے مذاق شروع کر دیا. ایک وقت آیا کہ بئر زمزم کی کچھ نشانیاں ملنا شروع ہو گئی. تاریخ میں وہ بھی لوگ جانتے تھے کہ کنواں کہیں تھا. نشانیاں ملنا شروع ہوئیں. اب انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ ہمیں بھی شامل کرو، اس کنویں کو کھودنے میں ہمارا بھی حصہ ڈالو تاکہ اس شرف سے ہم بھی ہمکنار ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے شروع کیا ہے، میں اس کو مکمل کروں گا. دباؤ بڑھنے لگا. بالآخر عبد المطلب نے کہا اے اللہ، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے، ایک بیٹا تھا، کہا اگر مجھے 10 بیٹے اور دیے
اور وہ 10 کے 10 میری نظروں کے سامنے جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک تیری راہ میں قربان کر دوں گا. یہ نظر مان لی اور اللہ رب العزت نے 10 بیٹے دے دیے اور جوان بھی ہو گئے. اب قربانی کا وقت آ گیا کہ اس میں 10 میں سے ایک کو قربان کرو. اب مسئلہ آیا کہ قربان کس کو کروں. قرآن اندازی کی گئی. قرآن اندازی کی ایک مرتبہ کی. نام عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا. ان کے ننیال والے آڑے آئے کہ نہیں شاید غلطی ہو گئی ہے. پھر قرآن اندازی کی. دوبارہ بھی نام عبداللہ کا نکلا. پھر قرآن اندازی کی. 3 مرتبہ قرآن اندازی کی. نام ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کا نکل رہا ہے. اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کیا کریں. یہ چھوٹے بھی ہیں, پیارے بھی ہیں, ننیال والے بڑے طاقتور بھی ہیں. ان کے ماموں, ان کے نانے وہ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی رہو اور طریقہ نکالو. بالآخر طریقہ یہ طے ہوا کہ فلان جگہ کوئی کاہنہ ہے, اس کے پاس جاتے ہیں, جو وہ فیصلہ دے گی اس پہ عمل کر لیں گے. کاہنہ کے پاس گئے. اس نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ اور ایک طرف 10 اونٹ, ان کی قرآن اندازی کرو. عبداللہ اور 10 اونٹوں کی قرآن اندازی کی گئی. نام پھر عبداللہ کا نکلا. اندازہ کریں کہ جتنی مرتبہ قرآن اندازی ہو رہی ہے نام عبداللہ کا نکل رہا ہے کہ عبداللہ کو ذبح کرو, عبداللہ کو ذبح کرو. اور اونٹ بڑھاتے گئے. بالآخر جب 100 اونٹوں کی باری آئی, ایک طرف عبداللہ اور ایک طرف 100 اونٹ. اب قرآن اندازی کی گئی تو 100 اونٹ نکل آئے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب تمہارے رب کی رضا اب پوری ہو گئی ہے, اب 100 اونٹ ذبح کر دو, عبداللہ کو ذبح نہ کرو. اس وقت تک ایک انسان کی قیمت کتنی تھی؟ 10 اونٹ. اس کاہنہ نے ایک انسان کا جو خون بہا ہے, جو بلڈ منی ہے, اس کے حساب سے کہا کہ 10 اونٹوں یعنی ان کی قیمت لگا دو. 10 اونٹ اگر نکل آئے تو وہ ذبح کر دینا, عبداللہ کو چھوڑ دینا. اس تاریخ تک ایک انسان کی قیمت تھی 10 اونٹ, اور اس تاریخ سے ایک انسان کی قیمت آئندہ کے لیے قیامت تک کے لیے کتنی ہو گئی؟ 100 اونٹ. انسان کے لیے رحمت بننا شروع ہو گیا خاندان مصطفیٰ. کل تک ایک انسان 10 اونٹوں کے بدلے میں اٹھ جاتا تھا. اب جس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے 100 اونٹ دینے پڑیں گے وہ انسان کو قتل کرے گا. 10 اونٹ معمولی بات ہے. 100 اونٹ ہوتے ہی قتل و غارت کا سلسلہ کم ہونا شروع ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں بھی اللہ رب العزت نے رحمت ڈال دی. عبداللہ کی بدولت انسان کی قیمت بڑھ گئی. عبد المطلب کی نظر کی بدولت انسان کی قیمت اللہ نے بڑھا دی. یہ ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے, انسان کی قیمت بڑھ گئی. اور ایک حدیث جس پر اہل علم نے کلام کیا ہے, مستدرک امام حاکم میں ہے اور سیرت ابن ہشام میں بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حدیث منسوب ہے, انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. 2 آدمی جو ذبح ہوتے ہوتے بچے, میں ان کا بیٹا ہوں. 2 آدمی کون کون ہیں؟ حضرت اسماعیل ذبیح اور عبداللہ جو ذبح ہوتے ہوتے آخر میں بچے. فرمایا میں 2 ذبح ہوتے ہوتے بچنے والوں کا بیٹا ہوں. آپ دنیا میں تشریف بعد میں لائے, رحمت کے منظر دنیا میں پہلے ہی نظر آنا شروع ہو گئے. اور رحمت صرف انسانوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے. مسلمانوں کے لیے تو رحمت تھے ہی. مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھلایا, مسلمانوں کو شریعت عطا کی, مسلمانوں کو اٹھنے بیٹھنے, سونے جاگنے, چلنے پھرنے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. مسلمانوں کے لیے رحمت تو تھے, اور اس حد تک طریقہ سکھلایا کہ بڑی سے بڑی حکومت چلانا ہو تو کیسے, اور چھوٹی سے چھوٹی اگر بول و براز کرنا ہو تو کیسے. ہر طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھلایا. ایک یہودی کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا نبی اپنے لوگوں کو بول و براز, پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلا رہا ہے. تو ایک صحابی کو گھیر کے کہتا ہے کہ آج میں ان کے مسلمانوں کے نبی کی خبر لیتا ہوں. مسلمان صحابی کو گھیرا, کہا کیا میں سنتا ہوں انا صاحبکم,
युअल्लिमुकुम हत्तल खरा, कि तुम्हारा नबी तो तुम्हें पेशाब करने का तरीका, पखाना करने का तरीका भी सिखलाता है। सहाबी ने कहा, अरे अहमक, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया, हमें बौलो बराज का तरीका भी नहीं आता था। जहां चाहे बैठ गए, जैसे चाहे कर लिया, कोई शर्म ना हया, गली में भी पेशाब कर दिया और कूचे में भी, किसी जगह किसी किस्म का कोई एहतराम, कोई अदब, कोई आदाब नहीं थे। आप आए और आपने हमें अदब व आदाब सिखलाए। मुसलमानों के लिए तो आप छोटी बड़ी हर चीज सिखलाने के एतबार से रहमत थे ही, लेकिन आप काफिरों के लिए भी रहमत थे। ताइफ का वाकया ज़हन में रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में मबूस हो गए हैं, दावत और इरशाद का सिलसिला शुरू किया, ताइफ लोगों को दावत देने गए। अब्द यालील, हबीब, मसऊद, ये 3 सरदार हैं ताइफ में। इनको जाके दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को एक मान लो, बुतों की पूजा छोड़ दो। उन्होंने ताइफ के बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। ये पत्थर मार रहे हैं, बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे हुए हैं, पत्थर मार रहे हैं, चार है। इतने पत्थर मारे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से लेकर पांव तक आपको लहूलुहान कर दिया, हत्ता कि सर से बहता हुआ खून पांव में जाके जूते में जम गया। इतना मारा ताइफ वालों ने। निढाल होकर एक अंगूरों के बाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और जिब्राइल अमीन आ गए। कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ये मेरे पास, और ये फरिश्ता क्या रहा है, इन शेता ला उतबिकु अलैहिमुल अख्शबैन, अल्लाह के नबी अगर आप मुझे हुक्म दें, ताइफ की वादी को 2 पहाड़ों के अंदर मैं पीस कर रख दूं, इनमें से एक इंसान भी जिंदा ना बचे जिन्होंने आपको पत्थर मारे हैं। हमारे जैसे होते तो फूल जाते कि चलें आज जान छूट जाएगी इनसे, मुझे इन्होंने बहुत मारा है। आप फौरन ही कहते कि इनका तो मलिया मेट कर दो। फरमाया नहीं, अल्लाहुम्मा हद कौमी, दुआ मांगी, फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मेरे मकाम व मर्तबा को नहीं जानते। और साथ ही अर्ज की, अल्लाह मुझे तुझसे उम्मीद है कि इन लोगों की नस्लों में से कोई ऐसा पैदा होगा जो तेरी तौहीद का तराना गाया करेगा। पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, काफिर हैं, ये मुशरिक हैं। फरिश्ता मौजूद है और फरिश्ते की ताकत को हम जाने न जाने, मुशरिक जाने न जाने, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो जानते थे। आप तो जानते थे कि पहाड़ों का फरिश्ता क्या रहा है कि मैं 2 पहाड़ों में पूरी वादी ताइफ को पीस कर रख दूंगा। आपने फरमाया नहीं, ऐ अल्लाह इन लोगों को हिदायत अता फरमा, ये तेरी तौहीद पर आ जाएं, मुझे इनसे इंतकाम नहीं लेना, इनको सजा नहीं देना। काफिरों के लिए रहमत हुए या नहीं हुए? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, जिनको तर्जमानुल कुरान कहा जाता है, तर्जमानुल कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इस आयत की सूरत अल-अंबिया आयत 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसकी तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत थे, उनकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाएगी बिइज़्निल्लाह, लेकिन आप काफिरों के लिए भी रहमत थे। इमाम इब्न जरीर ने अपनी सनद के साथ और उन्हीं से इमाम इब्न कसीर ने ये रिवायत नकल की है, ये तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नकल की है। उन्होंने फरमाया कि काफिरों के लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। और वो रहमत किस तरह है? जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस हो गए हैं, तब से लेकर क़यामत तक काफिरों पर कोई इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से काफिरों पर कोई इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, पूरी कौम पर अजाब आ गया। पानी के बर्तन से ढकना उठाते हैं, खून से भरा हुआ है। जुओं का अजाब, मेंढकों का, फलां का, 9 अजाब मुसलसल, पूरी की पूरी कौम पर अजाब।
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए, फरमाया कि अब से लेकर क़यामत तक पूरे काफरों पर कभी भी इकट्ठे अजाब नहीं आएगा। किसी इलाके में आ गया, कभी सुनामी आ गया, कभी फलां आ गया, ये इलाकों में रहेंगे, पूरे इस रूए ज़मीन पर ऐसा कोई अजाब कभी नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से काफरों को भी अजाबों से महफूज कर दिया। और यही तफसीर इमाम क़तादा, इमामुल मुफस्सिरीन इमाम क़तादा ने भी बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए भी रहमत हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों के लिए भी रहमत है। और आपकी रहमत के बेशुमार वाक़यात, कोई एक दो नहीं। काफिर जिन्होंने आपको कत्ल करना चाहा, आपने उनको माफ किया। जिन्होंने पत्थर मारे, आपने उन्हें दुआएं दी। सही बुखारी में एक वाक़या है, आप लोग वो वाक़या अपने प्राइमरी क्लासों में पढ़ते रहते होंगे, पढ़ा होगा। हमारे पाकिस्तान की वजारत तालीम ने प्राइमरी क्लासों में एक वाक़या जिक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त उस वाक़े को आम सा करके बच्चों के जहन के लेवल के मुताबिक बयान किया जाता है, हालांकि वो वाक़या सही बुखारी में मौजूद है। एक दरख्त के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, आपकी तलवार ऊपर दरख्त पर लटकी हुई है। काफिर आया और उसने आकर तलवार म्यान से निकाली, तलवार को हवा में सौंता और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी के अंदाज से उठाया, बेदार किया, जगाया और कहता है मैं यमनाउका मिन्नी, आज मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचा सकता है। हमारे जैसा मसला होता तो जाहिर है कि मामला खत्म हो गया, कहते कि बस भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा तो इसी हद तक था। लेकिन वहां अल्लाह की ज़ात पर एतमाद, अल्लाह की ज़ात पर पूरा वसूक, कॉन्फिडेंस, फरमाया अल्लाह है मुशरिक, तुझसे मुझे मेरा अल्लाह बचा सकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का लफ्ज़ ज़बान मुबारक से अदा फरमाया, उसका इतना रोब उस काफिर पर पड़ा कि वो थर थर कांपना शुरू हो गया। हाथ से तलवार गिर गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास तलवार पड़ी। आपने अब तलवार को हवा में लहराया और कहा मैं यमनाउका मिन्नी, अब बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता। वो कहता है कि नहीं, बस अब तुम ही हो, अब तुम्हारे हाथ में मेरी जान है। फरमाया नहीं, जिस तरह तुमसे मुझे रब ने बचाया है, वही रब मुझसे तुम्हें भी बचा सकता है। और जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। साथ ही फरमाया कि क्या तुम इस बात की गवाही देते हो, अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। तो वो कहता है कि मैं इस बात की गवाही तो नहीं देता, लेकिन मैं इस बात का मुआहिदा करता हूं कि आज के बाद जब तक जिंदा रहूंगा, न आपके साथ मैं खुद लड़ूंगा, न मैं अपने खानदान कबीले वाले को आपके साथ लड़ने दूंगा। ये मुआहिदा मैं करके जाता हूं। और अपने कबीले में जाकर उसने, सही बुखारी के अल्फाज हैं, जाके कबीला में क्या रिपोर्ट दी, अपने कबीला वालों को जाके कहता है इन्नी जेतुकुम मिन खैर नास, इस रुए जमीन के मेरी नजर से गुजरने वाले जितने भी इंसान गुजरे हैं, मैं आज उन सब से अफजल तरीन इंसान के पास से तुम्हारे पास आया। इस जमीन पर मैंने अपनी जिंदगी में जितने इंसान देखे हैं, सबसे बेहतरीन इंसान जो है उसके पास से इस वक्त मैं आ रहा हूं। ये गवाही कौन दे रहा है? काफिर, मुशरिक। आप चाहते तो उसे कत्ल कर देते, आपने उसे कत्ल नहीं किया। लबीद बिन आसम यहूदी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने जादू कर दिया। ये आखिरी सूरतें दो जो आप पढ़ते हैं, मुअव्विज़तैन, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इनकी तफसीर भी आप नीचे पढ़ के देखा करें कि ये सूरतें नाज़िल कब और क्यों हुई। अगर आप मुताला करेंगे तफसीर का तो आपको ये, हत्ता कि छोटी तफसीर जो गवर्नमेंट ने छापी है यहाँ, वो तो मेरा ख्याल है कि आप सबके पास होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ जो मौलाना आपके हैं, मौलाना फारूक साहब से वो तफसीर हासिल करें। आपके तो अल्हम्दुलिल्लाह जालियात का जाल बिछा हुआ है कसीम में, और ये जालियात वाले फ्री बांट रहे हैं। आप इन दो सूरतों की तफसीर का मुताला करके देखें कि लबीद बिन आसम यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू कर दिया।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جادو کی تاثیر سے پریشان رہے. بالآخر جبرائیل امین آئے, انہوں نے آ کر بتایا اور علاج بھی بتایا, اور آسمان سے یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں, اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ 2 صورتیں پڑھیں. ایک دھاگا جس میں اس نے دم کر کے گرہیں لگائی ہوئی تھی, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گرہوں میں پھونکے مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ. اس آیت میں یہ کلمات ہیں. اس نے گرہیں لگائی تھیں 11, اور ان 2 صورتوں کی آیتیں کتنی ہیں؟ 11. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے آٹومیٹک ایک گرہ کھل جاتی, دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھل جاتی, 11 آیتیں مکمل ہوئیں, دھاگا سیدھا ہو گیا, جادو ختم ہو گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے. جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ آپ کو جادو لبید بن عاصم نے کیا ہوا ہے, فلاں یہودی نے کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سربراہ ہیں ملک کے, آج عام سی پوزیشن میں نہیں. یہ مکہ کا واقعہ نہیں, مدینہ منورہ کا واقعہ. آپ مدنی حکومت کے سربراہ ہیں, مسلمانوں کے سربراہ ہیں, اور اس وقت وہ حکومت اتنی قوت اختیار کر چکی تھی کہ کسی کافر ملک کی طرف مسلمان فوجیں منہ کر لیتی, وہ وہیں کانپنا شروع ہو جاتی. اتنی قوت ہو جانے کے بعد اس یہودی, اس کافر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا؟ نہیں کروایا. اس نے جس فعل کا ارتکاب کیا اس کی سزا بعد میں طے پا گئی کہ ساحر کی سزا ضربتن بالسیف, تلوار کے ساتھ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. لیکن اپنی ذات کی خاطر اس لبید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا. اس کافر کے لیے بھی رحمت ہے, پہلے مشرک کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے, طائف والوں کے لیے رحمت, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کافروں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. پتہ نہیں ان ڈنمارک والوں کو کیا سوجی کہ انہوں نے کارٹون بنائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ ثابت کرنا چاہا. وہ کارٹون تو آپ نے سنے ہوں گے, دیکھے بھی شاید ہوں, جو کارٹون انہوں نے بنایا ہے وہ بڑا مشہور ہوا. جوال پر ہر کسی نے ایک دوسرے کو بھیجا. پگڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک, اس کو ایک بہت بڑے بم کی شکل دے کے انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, کافروں کو یہ باور کروانا چاہا کہ مسلمانوں کا نبی ارہابی ہے, دہشت گرد ہے, ٹیررسٹ ہے, اور مسلمانوں کا نبی تو وہ ہے جو تمہارے باپ دادوں کو بھی اتنے ظلم و ستم کے باوجود معاف کرتا آئے, وہ ٹیررسٹ کیسے ہو سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو آپ رحمت للعالمین, آپ کے سیرت و کردار کو دیکھا جائے تو آپ رحمت للعالمین. سمامہ بن اسال یمامہ کا حاکم ہے, سردار ہے بنی حنیفہ کا, وہ شکار کر رہا ہے. صحابہ کرام کا ایک قافلہ گزرا, انہوں نے سمامہ کو پکڑ لیا, لا کے مسجد نبوی کے ساتھ باندھ دیا. ستون کے ساتھ ایک آدمی کو باندھا ہوا ہو اور اس مسجد میں یہاں اس ستون کے ساتھ کسی کو باندھ دیا جائے اور مدیر صاحب شیخ فہد آ جائے, ابو فہد, وہ آ کے پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے, تو کیا حال ہوگا اس کا؟ چلائے گا, روئے گا, منتیں کرے گا, مجھے معاف کر دو, مجھے چھوڑ دو. مسجد نبوی کے ستون سے یہ باندھا ہوا ہے. آپ تشریف لائے اور فرمایا ما عندک یا سمامہ, کیا خیر خبر ہے سمامہ؟ سمامہ بڑی تلخ ترش, بڑی کڑوی زبان استعمال کر کے کہتا ہے ان تقتل ذا دم, اگر مجھے قتل کرو گے تو میں کوئی عام سا آدمی نہیں ہوں, ایک خون والے کا خون کرو گے جس کا بدلہ لیا جائے گا, یعنی میرا قبیلہ تم سے آ کے بدلہ لے گا. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ, اور اگر مجھ پر انعام کرو گے, احسان کرو گے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا, میں احسان یاد رکھوں گا, اس کا بدلہ چکاؤں گا. کتنی سخت بات کہی, باندھا ہوا ہے, قیدی ہے, کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے قتل کیا تو تم سے بدلہ لیا جائے گا. آپ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چلے گئے. دوسرے دن پھر تشریف لائے, پھر یہی بات, یہی مکالمہ, یہی سوال اور یہی جواب. آپ نے صحابہ کو حکم دیا, فرمایا اس کو کھول دو.
مسکراتے ہوئے حکم دیا کہ یہ تلخ ترش باتیں کرنے والا سمامہ حاکم ہے، سردار ہے اپنے علاقے کا، اس کی زبان پہ نہ جاؤ، اس کو کھول دو، چھوڑ دو اس کو، ٹھیک ہے۔ سمامہ کو کھول دیا۔ مسجد نبوی کے سمامہ کے الفاظ حدیث شریف میں منقول ہیں، مسجد نبوی کے قریب ترین کسی نخلستان میں کھجوروں انگوروں کے باغ میں گیا، وہاں جا کے میں نے حوض سے غسل کیا، فوری طور پر واپس لوٹا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوا اور آتے ہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کافر کے لیے رحمت کا ثبوت دیا یا نہیں؟ یہ مسلمان تو بعد میں ہوئے، چھوڑ آپ نے پہلے دیا، کہاں جاؤ۔ اب مسلمان ہو کر سمامہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر اگر کوئی بدترین چہرہ تھا تو وہ آپ کا تھا، لیکن اب روئے زمین کا سب سے محبوب ترین چہرہ آپ کا چہرہ ہو گیا ہے۔ اگر روئے زمین پر کوئی بدترین دین تھا تو دین اسلام تھا۔ آج کے بعد، اب کے بعد دنیا کا عزیز ترین دین اگر کوئی میرے نزدیک ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی بدترین شہر میری نظر میں تھا تو یہ مدینہ منورہ آپ کا شہر تھا، لیکن اس وقت میری نظر میں روئے زمین کا سب سے بہترین شہر یہ شہر بن گیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھی پکڑ لائے، یہ انقلاب آ گیا، میں اب مسلمان بھی ہو چکا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں عمرہ کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ مکہ جاؤ عمرہ کرو۔ مکہ میں عمرہ کرنے لگے، طواف کے دوران کسی مشرک نے، کسی قریش نے کہا سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس وقت جو دیندار ہو جاتا اسے کہتے کہ تم صابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ کہاں سنا ہے تم صابی؟ آج بھی جو صحیح معنوں میں دین پہ آ جائے تو کہتے ہیں سنا ہے تم وہابی ہو گئے ہو۔ بات ملتی جلتی ہے یا نہیں؟ کہاں سنا ہے تم صابی ہو گئے ہو؟ اب آپ سعودیہ سے واپس جاتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں سنا ہے تم وہابی ہو کے آ گئے۔ جو سیدھا چلے اس کے لیے اس قسم کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں صابی نہیں ہوا، میں بے دین نہیں ہوا، میں محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں مسلمان اور اب میں دیندار ہوا۔ اور اس بات پر غصہ آیا کہ مجھے انہوں نے دیندار ہونے کے باوجود اب بے دین کہا ہے۔ فرمایا کہ مکہ کے لوگوں کو کھانے کے لیے ساری گندم یمامہ سے آتی ہے، آج کے بعد تمہیں یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تب تک نہیں ملے گا جب تک محمد رسول اللہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ تھوڑے ہی دنوں میں مکہ والوں کی ہوا نکل گئی، گندم کے بغیر کون جیے گا؟ چاول تو یہاں ہوتے نہیں تھے، گندم ہی آتی تھی یمامہ سے، ادھر ادھر سے وہ سمامہ رضی اللہ عنہ نے بند کر دی۔ اب وہ جب ان کو جان کے لالے پڑنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو، محمد کو وہ جانتے تھے، قریب سے جانتے تھے۔ کہا انہیں لکھو اور انہیں کہو کہ ہماری سفارش کریں کہ سمامہ ہمیں گندم بھیجنا شروع کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ تم کون ہو، تم گلیوں میں ہمارے راستوں میں کانٹے بچاتے تھے، تم وہ لوگ ہو کہ حرم میں اگر میں سجدہ ریز ہوتا تو تم اونٹ کی گندی اوجڑی مجھ پہ لا کے ڈالتے تھے، میں کسی پہاڑی اونٹ کے سائے میں بیٹھتا تو تم چٹان گرا کر مجھے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اے مکہ والو تم وہ ہو جنہوں نے ایک دن میں میری 2 بیٹیوں کو طلاق دے کے میرے گھر میں بھیج دیا تھا۔ کسی باپ سے پوچھیں جس کے گھر میں 2 بیٹیاں یک وقت طلاق لے کر آ جائیں اس پہ کیا گزرتی۔ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی ہر قسم کی اذیتیں مکہ والوں نے دیں، لیکن جب بال بچے بھوک سے مرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھا گیا، فوراً سمامہ کو خط لکھا، سمامہ مکہ والوں کو رسد شروع کر دو، ان کو گندم بھیجنا شروع کر دو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مکہ میں 3 سال مسلسل شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو بھوکا مارا گیا۔ اگر آپ چاہتے تو صرف اسی کا بدلہ لے لیتے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا، چھوٹے پرائمری کلاسوں میں، مڈل کلاسوں میں بھی لکھا ہوا، اسکولوں میں موجود ہے۔
उस हिसार, उस कैद के दौरान इतने अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। एक सहाबी कहते हैं कि भूख से हमारा ये आलम हो गया, खाने को कुछ मिल रहा नहीं, मक्के वालों ने बाइकाट किया हुआ है, हमें घाटी में डाल दिया गया, पहाड़ों के अंदर थोड़ी सी जगह है, हमारा मुकम्मल बाइकाट, सोशल बाइकाट, कोई लेन नहीं, देन नहीं, मेल नहीं, मुलाकात नहीं, और भूख से बच्चे मरने लगे, माओं की छातियों से दूध खत्म हो गया, घड़ों से मशकीज़ों से पानी खत्म हो गया। बड़े तो किसी न किसी तरह गुजारा करते, बच्चे बेचारे बिलबिलाते, लेकिन काफिरों को कोई तरस ना आता। इन अयाम में एक सहाबी कहते हैं कि मैं घर से भूख से निडाल होकर बाहर निकला और रास्ते में चल रहा हूं, मुझे रात का वक्त है, पाँव के नीचे से कोई ठंडी गीली चीज मेरे पाँव को लगी, मैंने उठाकर फौरन उसको निगल लिया। मुझे आज तक मालूम नहीं कि वो क्या था। इस कदर भूख और प्यास में मुब्तला करके परेशान किया इन मुशरिकों ने, लेकिन जब अपने बच्चों की जान पे बनी फौरन कहा हमारी सिफारिश करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया, फौरन कहा लिखो सुमामा को गंद भेजना शुरू कर दो। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और ये मक्का वाले जिन्होंने यहां से निकाला, मक्का से 13 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मारे खाते रहे, जुल्म ज्यादतियां सहते रहे, अजियतें बर्दाश्त करते रहे, बिल आखिर मक्का को छोड़ा हबशा चले गए। मक्का वालों ने हजारों मील दूर चले जाने के बावजूद जान नहीं छोड़ी, हबशा में पीछे आदमी भेज दिए। वहां से वापस आए मदीना मुनव्वरा, 300 मील 450 किलोमीटर के फासले पर दूर चले गए, फिर भी जान नहीं छोड़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीन को सरबुलंदी अता फरमाई, दीन कामयाब, दुनिया में गालिब हुआ। मक्का मुकरमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर से निकाले गए थे, उस शहर में फातिहाना शान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा दाखिल हो गए। मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया। मुशरिकीन मक्का बड़े बड़े सरदार सारे हरम में इकट्ठे हैं कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आएगी तो हम अब अपनी दरखास्त करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको सामने देखकर फरमाया कि देखो अल्लाह ने अपने दीन को गालिब कर दिया है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आ गया है, बातिल भाग गया है, और बातिल को जाना ही था। हक आ गया, सारे मिन्नतें करना शुरू हो गए। आपने फरमाया कि तुम्हारे साथ अब मैं क्या सलूक करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक करूंगा। कहते हैं कि आप अच्छे भाई हैं और अच्छे भाई के बेटे हैं। किसी से काम लेना हो तो अदब आ जाता है, आदमी की जबान सीधी चलना शुरू हो जाती है। कहते हैं तुम अच्छे भाई हो, नेमल अख, और एक अच्छे भाई के बेटे यानी हमारे भतीजे हो, बेटा बना लिया, और आपसे हमें खैर की तवक्को है। नबी